وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا، انہوں نے جب قرآن کی آیتوں کو پڑھا ہے، آیتوں کو آیتوں سے ملایا ہے اور حدیث کا مطالعہ کیا ہے، شان مصطفیٰ کو پڑھا ہے، کمال مصطفیٰ کو پڑھا ہے، فضل مصطفیٰ کو دیکھا ہے، تو اعلان کر دیا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، اور سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس ہے، وہ سلطانے والا ہمارا نبی۔ اور ہم غریبوں کو دیکھا تو کہہ دیا غم زدوں کو رضا، مزہ دیجے کی ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ ان لوگوں نے اعلیٰ حضرت کے اعلیٰ حضرت کہنے پر بہت کیچڑ اچھالا، اعلیٰ کا لفظ استعمال کرنے پر میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نبی کو تم اعلیٰ کہتے ہو یا نہیں کہتے؟ اعلیٰ حضرت کو چھوڑ دو، میں پوچھنا تم سے چاہتا ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تم اعلیٰ مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ اگر میرے نبی کو اعلیٰ نہیں مانتے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ تمہارا کام ہو چکا، اور اگر اعلیٰ مانتے ہو تو تم نے تقریر میں کہا ہے، اپنے گھر میں بیٹھ کر نہیں، اسٹیج سے کہا کہ اعلیٰ کا لفظ صرف دو کے لیے، اللہ کے لیے یا رسول یا فرعون کے لیے، اللہ کے لیے اعلیٰ کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں، اور یا فرعون کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اب رسول اللہ کو اگر تم اعلیٰ کہتے ہو تب بتاؤ کون والا اعلیٰ مانے ہو؟ فرعون والا؟ اگر فرعون والا اعلیٰ میرے نبی کو کہہ دیا ہے تو تم تو چلے ہی، تمہارے جتنے چاہنے ماننے والے ہیں وہ سب تمہارے ساتھ ڈائریکٹ جائیں گے۔ میں اس جماعت سے تعلق رکھنے والی پبلک کو کہنا چاہوں گا کہ یہ بہت بڑے گستاخ ہیں، ان کے پیچھے تم برباد نہ ہو۔ اپنے ذہن کو کھولو، اپنے دماغ کو کھولو۔ یہ تم سے روپیے اور پیسے اینٹھنے کے لیے طرح طرح کی گستاخی کر کے اپنی ٹولی بنائے ہوئے ہیں، اور یہ ٹولی دیوبند سے نکلی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ ڈھکن کھولا جائے گا تو جو اس کے اندر ہوگا وہی نکلے گا۔ وہاں سے جب ڈھکن کھلا ہے تو رشید احمد گنگوہی نکلا ہے، قاسم نانوتوی نکلا ہے، اشرف علی تھانوی نکلا ہے، اور بھوجپوری نکلا ہے۔ بھوجپوری دو لفظ ہیں، سمجھ پائے؟ بھوجپور دو ہیں، اور آپ لوگ نسبت جانتے ہو، اعظم گڑھ، دو لفظ ہو گئے، اعظم اور گڑھ۔ اور جب مختصر میں اپنی نسبت کرو گے تو اعظمی کہو گے کہ اعظم گڑھی کہو گے؟ بتاؤ کیا کہو گے؟ اعظمی، بھوجپور۔ اب نسبت کرو کیا کہو گے؟ سمجھ گئے نا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہی کہنا ہی چاہیے، اس لیے کہ ہم کو خدا کا بندہ ہونے پر فخر ہے، ان کو دیو کی بندی ہونے پر نہ۔ ہم اگر کہیں تو آپ کو برا لگنا چاہیے، لیکن تم تو خود ہی کہتے ہو اور اسٹیج پہ بول کے گئے ہو۔ تمہاری کیسٹ ہم تم کو سنا دیں گے، ریکارڈنگ ہم تم کو سنا دیں گے۔ ہماری کمی نہیں ہے، وہ تمہاری کمی ہے، اور پھر بھی تم سمجھ نہیں پا رہے ہو۔ اس کی وجہ معلوم ہے، خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ عقل چھن گئی، اب ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اب کسی نے ان کو بنایا ہے بندی بہت بڑے مقصد کے لیے، بہت بڑے مقصد کے لیے، اور وہ مقصد خانقاہ گنگو میں بھرے مجمع میں ادا کیا جاتا رہا۔
اور اسی سے پیدا ہونے والوں کو ہم لوگ حرامی کہا کرتے ہیں. اس انداز سے جتنے پیدا ہوں وہ ہرگز حلالی نہیں، اور اس انداز سے کام کرنے والوں کو ہرگز اچھا نہیں کہا جا سکتا. وہ ضرور گھوٹالے کے ساتھ خود پیدا ہوئے، اس لیے ویسا کام کر رہے ہیں. معلوم ہے کہ خدا اور رسول کی شان میں گستاخی کرنے والے کے بارے میں ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ 2 وجہوں میں سے کسی ایک وجہ سے ضرور ہوتا ہے. یا تو اس کے باپ نے اس کی ماں سے ماہواری کے دنوں میں ملاقات کی تھی، تب یہ گستاخ پیدا ہوا، اور یا تو اپنے باپ سے نہیں کسی اور سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اگر ہم آپ کو کتاب میں کھول کر دکھا دیں تو آپ کو اور یقین آ جائے گا. 1,00,000 روپئے کا انعام اس ایک حوالے پر. واہ 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 واہ. ایک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت. حضرت اعلیٰ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. رسول اللہ یار. ملفوظات حکیم الامت اور ہے، ہاں کاغذ لگا دیا تھا. ہاں ان کے حکیم الامت صاحب کو آپ جانتے ہیں نا، رشید احمد گنگوہی صاحب، نہیں اشرف علی تھانوی، اشرف علی تھانوی. ان کا واقعہ کہ یہ پیدا کیسے ہوئے. اشرف السوانے جلد نمبر 1 اور باب ولادت اس کے اندر، اور اس کے علاوہ ملفوظات حکیم الامت کی متعدد جلدوں میں بہت ساری جگہوں پر. خود اشرف علی تھانوی کہتے ہیں میری پیدائش کا عجیب واقعہ ہے. سنا ہے آپ لوگوں نے کہ نہیں سنا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ میری پیدائش کا عجیب واقعہ. ہم اپنی ماں اپنے باپ سے پیدا ہوئے، اس میں کیا عجیب ہے؟ لیکن وہ کہتے ہیں کہ میری پیدائش کا عجیب واقعہ تو اس میں ہے نا کچھ. خود ہی کہہ رہے ہیں میری پیدائش کا عجیب واقعہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ میرے والد صاحب کو مرض خارش ہو گیا. میں زبانی سنائے دے رہا ہوں، اور 1,00,000 روپئے کا انعام ہے، اس میں کمی نہیں ہے. اشرف السوانے جلد نمبر 1 باب ولادت، پیدائش والا واقعہ، اس باب اس میں لکھتے ہیں کہ میری پیدائش کا عجیب واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ میرے والد کو مرض خارش ہو گیا تھا. علاج کرتے کرتے تھک گئے، مرض لا علاج ہو گیا، لوگوں نے علاج کرنے سے انکار کر دیا. آخر کار ایک حکیم صاحب نے کہا میں دوا کر دوں گا، لیکن ایک شرط ہے. تو کہا وہ کیا؟ تو کہا کہ تم کام سے بیکار ہو جاؤ. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، بقائے نوعی پر بقائے شخصی مقدم ہے. کام چلانے کے لیے یہ جناتی لفظ بولتے ہیں، گاڑھا لفظ بولتے ہیں تاکہ کوئی سمجھ نہ پائے. کہا بقائے نوعی پر بقائے شخصی مقدم ہے. اب پھر دوا کر دیا، اب یہ کیا ہو گئے آپ خود فیصلہ کر سکتے ہو. اب اس کے بعد میں کہتے ہیں یہ شدہ یہ خبر نانی جی کو لگ گئی.
نانی کو معلوم ہو گئی یہ خبر، اتفاق سے انہی دنوں میں حافظ غلام مرتضی مجذوب، توجہ کی ضرورت ہے، اشرف علی نے کہا مجذوب کہتے ہیں پاگل کو، تو کہا حافظ غلام مرتضی مجذوب آئے ہوئے تھے پرانے تعلقات کی وجہ سے۔ کس کے یہاں آئے تھے؟ نانی کے یہاں آئے تھے، پرانے تعلقات کی وجہ سے۔ ان سے شکایت کی حضور اس بیٹی کو بچے نہیں رہتے ہیں، تو کہا کہ ارے وہ عمر و علی کی کشاکشی میں مر جاتے ہیں، اب کی علی کے حوالے کر دو۔ تو کہا ابھی بات ہی کسی کو سمجھ میں نہیں آئی تھی، اشرف علی کی ماں کو سمجھ میں بات آ گئی، اس نے کہا کیا میں سمجھ گئی کہ باپ فاروقی ہے اور ماں کی نسبت علی کی طرف ہے، تو حضرت کے کہنے کا مطلب ہے اب کی جو بچے پیدا ہوں ان کو علی کے حوالے کر دو۔ کہا ہاں بس میں یہی کہنا چاہ رہا تھا، بالکل صحیح ہے، لڑکی بڑی ہوشیار ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں کہا ابھی اس بچی کو 2 بچے ہوں گے، ایک میرا ہوگا، وہ عالم ہوگا، حافظ ہوگا، اور دوسرا دنیا دار ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اور کئی خبریں دے دی۔ کہتا ہے کہ حضرت کی ساری پیشین گوئی راست براست صحیح ثابت ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اشرف علی خان اکبر علی خان رکھ لینا۔ اب پریشانی بڑھی، کہا اشرف علی خان اور اکبر علی خان، حضور ماں اور باپ کی طرف سے تو کوئی خان نہیں، یہ خان کیسے؟ تو وہ مسکرا اٹھے اور کہا کہ اشرف علی اکبر علی رکھ لینا۔ اب آپ خود فیصلہ کر لو کہ اشرف علی کی پیدائش کیسے ہوئی۔ سمجھ میں آ گئی بات کہ نہیں آ گئی؟ ہم کو کچھ کہنا پڑے گا، تبصرے کی کوئی ضرورت نہیں نہ ہے، آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گئی بات نا۔ اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو اپنے ماں باپ سے اس طرح سے ہو تو وہ دوسرے کے بارے میں کیا کہے گا، کس طرح سے وہ سلوک کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ مرتے مرتے اشرف علی چلے گئے، لیکن ان کو راہ راست نہ مل سکی، سیدھا راستہ نہ مل سکا۔ یہ دیکھیے قرآن شریف ہے، ترجمہ اشرف علی صاحب نے ہی کیا ہے، کسی اور نے نہیں، انہوں نے ہی کیا ہے۔ وہ دیکھ لیجیے الحمد شریف، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ ترجمہ کیا ہے، توجہ کیجیے گا، اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ کیا کہ بتلا دیجئے ہم کو رستہ سیدھا۔